کچھ لوگ امام اور مؤذن یہاں نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ دونوں اجرت لیتے ہیں، امام اور مؤذن۔ کس چیز کی اجرت لیتے ہیں؟ وقت کی یا نماز کی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ۔ ایک صحابی نے جب وہ بنو سلیم کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، مہمان نوازی تو انہوں نے کی نہیں تھی، باغ کیا کہتے ہیں کوئی ہے دم کرنے والا؟ کہتے ہیں ہاں، لیکن شرط یہ ہے اتنی بکریاں لیں گے۔ اور وہ دم کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی، کأنما نشط من عقال، ویسے ان کی درد دور ہوگی جیسے گرا باندھی ہوئی تھی کھل گئی۔ اب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے تو پوچھا نہیں ہے، ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، جب اللہ کے رسول کے پاس ہے فرمایا اقسموا لی سہما، میرا بھی حصہ مجھے دو۔ تم نے کون سا اپنے باپ سے سیکھا تھا؟ میں نے سکھائی تھی تم نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، ان حق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ۔ اور یہ بات جاننا چاہیے، یہ وقت جو انسان دیتا ہے یہ اس کے لیے اس کا تعاون کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھانے والے کو تنخواہ دی نہیں جا سکتی، اتنی بڑی عظمت کا کام جو کرتے اس کی تنخواہ دے کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو اس کی گزران کے لیے اس کا ایک مساعدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب وہ اس کام کے لیے مختص ہو گیا ہے تو جو وقت گزارتا ہے اس کی گزران کے لیے دیا جاتا ہے، اس لیے اس میں گنجائش اسلام نے دی ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، ایک پروفیسر صاحب نے کہہ دیا کہ جتنے قرآن مجید پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں سب حرام کھاتے ہیں۔ اب ان کا فتویٰ تھا تو ظاہر حلم بردباری تو اختیار کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے جس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بہت بڑے عالم تھے، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جی میں ایک چھوٹی سی حدیث میں بھی سنانا چاہتا ہوں، سارا دن قرآن پڑھائے جو اور مہینے کے بعد 4000 اس کو تنخواہ ملے وہ تو حرام ہوگی۔ اور اگر یونیورسٹی میں، اور اتفاق سے جس نے کہا یونیورسٹی میں پڑھا دیتے، یونیورسٹی میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھائیں اور اس کا ترجمہ پڑھائیں اور 14000 لے لیں، یہ حلال ہے۔ السلام علیکم، اب بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ایک صورت پڑھائیں تو وہ حلال ہے، پورا قرآن مجید پڑھائیں تو وہ حرام ہے۔ اس لیے ان فتووں سے بچنا چاہیے۔